بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق صدر عارف الوی نے ہار مان لی ہے، شکست مان لی ہے، لیکن کس بات سے مانی ہے اور انہیں اصل تکلیف کیا ہے؟ اور دوسری طرف جناب انڈیا میں الیکشن ہو گئے ہیں تو وہ بڑے بڑے جو ہے نا اس کے امیج انڈیا کے وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ مودی صاحب جو ہے ان کا جو پروگرام تھا اس بار 400 پار وہ تو بڑھ گیا ہے، تو وہ کیا نتائج آ رہے ہیں؟ لیکن ان سب باتوں سے پہلے بڑا اہم کیس تھا آج سپریم کورٹ میں، اور وہ کیس تھا مخصوص نشستوں کا، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں۔ جی ہاں، تو پی ٹی آئی کا کہنا یہ کہ ہمیں مخصوص نشستیں دیں۔ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن نہیں لڑا، آزاد امیدوار تھے سارے، اور ایک ایسی پارٹی میں ضم ہوئے جو پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، ایک ایسی پارٹی جس نے الیکشن نہیں لڑا۔ مطلب اس پارٹی کے سربراہ جو ہیں انہوں نے خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اپنے لیے انتخابی نشان بھی لیا، لیکن اپنی پارٹی کے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کی بجائے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ خیر وہ کیس چلتا ہوا اب سپریم کورٹ پہنچا ہے، تو سپریم کورٹ میں بھی بڑے مزیدار سے ریمارکس نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے بلے کا نشان نہ لیا جاتا تو مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ بات بالکل ٹھیک بات ہے، بلے کا نشان نہ لیا جاتا، انہیں ساری سیٹیں دے دی جاتی، تو پھر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہی نہ پیش کی جاتی، بلکہ انہیں تا حیات صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور سارا کچھ انہیں کو بنا دیا جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ او بھائی وہ ایک لیگل پروسیجر تھا جس کا چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ جواب دیا کہ انہوں نے وقت پر اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ نہیں کرائے، جب کرائے تو اپنے آئین کے مطابق نہیں کرائے، تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کا انتخابی نشان منسوخ کر دیا۔ اور یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اور یہ تب ہوا تھا جب ان کی اپنی حکومت تھی، تب ان کا انتخابی نشان وہ ہو گیا تھا، منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کراتے تھے۔ تو اسی پروسیجر کے مطابق چلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ان کا انتخابی نشان چلا گیا تھا، تو اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ ہاں انہوں نے نہیں کیا، بالکل غلط بات ہے، لیکن اس میں اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور یہ ووٹرز کے حقوق کا معاملہ ہے، ووٹرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ مطلب پتہ نہیں کیوں اتنی پریشانی، یہ ویسے پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہی ہے عدالتوں میں۔ اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایسی پریشانی جینورلی ویسے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اچانک سے کیا ہوا؟ کوئی نیا قانون بنا ہے، کوئی نیا آئین آ گیا ہے، کوئی ملک نیا بنا ہے، کوئی الیکشن پہلی دفعہ ہونے جا رہے ہیں، کوئی سیاسی جماعت پہلی دفعہ آئی ہے، سپریم کورٹ پہلی دفعہ بیٹھی ہے، ججز پہلی دفعہ کیس سننے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ بس پھر وہ کہتے ہیں نا محبتاں سچیاں، اور کیس اسی طرح سے چلے جا رہا ہے۔ جو بڑے ویلڈ سوال اٹھے ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو تو ایک طرف چھوڑ دینا، دو پارٹیاں الیکشن میں آ جائیں، جیتیں، اسمبلی میں آ جائیں، اور لیکن زیادہ تعداد آزاد امیدواروں کی ہو، تو وہ کیا ساری سیٹیں ان دونوں پارٹیوں کو دے دی جائیں گی، یا ان کو ان کی سیٹوں کے تناسب سے دے کر باقی خالی چھوڑ دی جائیں گی؟ کیونکہ پھر ایک سوال ہوا جسٹس ستر من اللہ صاحب کی طرف سے کہ اگر ساری کوئی بھی پارٹی نہ ہو، پولیٹیکل پارٹی، سارے آزاد امیدوار ہوں، تو کیا پھر بھی کسی کو سیٹیں دی جائیں گی؟ تو اس کا جواب یہ تھا، جسٹس فیصل صدیقی صاحب نے جواب دیا تھا کہ پھر تو کسی کو بھی نہیں ملیں گی۔ تو اچھا، چیف جسٹس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہاؤس مکمل کرنا ضروری ہے، تعداد جو ہے، یا اس کے بغیر بھی ہاؤس چل جائے گا؟ تو یہ اصل میں وہ آئینی سوالات ہیں۔ میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اصل آئینی سوال یہ بنے گا کہ کیا ہاؤس مکمل کرنا ضروری ہے، یا جس پارٹی کی جو پوزیشن ہے، جتنے نمبرز ہیں، اس کے مطابق انہیں سیٹیں دے دی جائیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی اب آج ریمارکس آ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد امیدوار تھے وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کو جوائن کرتے تو شاید آج ان کا کیس سٹرونگ ہوتا، لیکن بہرحال یہ اب فیصلہ چونکہ سپریم کورٹ میں کیس آ گیا ہے، تو اب اس کا جو جواب ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ہی سنانا ہے، اور اگلے چند دنوں میں جس سپیڈ سے کام چل رہا ہے، جس طرح سے یہ کیس آگے جا رہا ہے، میرا خیال ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، وہ بھی کر لینا چاہیے کہ انہوں نے کیسے یہ کیس تیار کیا ہے، ان کے لوگ کیوں الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، ان کی پارٹی، بھئی سمپل سی بات ہے، انہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ اچھا، ریپیٹڈ ہوئے، دوبارہ کہنے پر بھی نہیں کرائے، جیسے جو ان کے اپنا آئین تھا کم از کم اس کے مطابق بھی نہیں کرائے، تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جانے تھے۔ بہرحال ان کا رویہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا
اس پر ظاہر ایف آئی اے نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور اس کو پروب کر رہے ہیں ایف آئی اے والے. تو عمران خان صاحب نے پہلے جواب دے دیا تھا کہ میں اپنے وکیل کے بغیر اس پہ کوئی جواب نہیں دوں گا. انہوں نے ایف آئی اے سے کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اچھا حالانکہ تفتیش کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ ہر دفعہ وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، پر لیگل پوائنٹ ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے گا. دوسری طرف آج جو باقی 3 رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، جس میں رؤوف حسن صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب جی، یہ تینوں کو بھی نوٹس گئے تھے. انہیں آج بلایا ہوا تھا ایف آئی اے میں، لیکن انہوں نے ایف آئی اے میں جانے کے بجائے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور یہ کہنے کے لیے یا اس درخواست کے ساتھ کہ یہ نوٹس روکے جائیں، ہمیں نہ بلایا جائے، ہم سے نہ پوچھا جائے. مطلب آئین کی پابندی اور آئین کو ماننے کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم سے سوال ہی نہ پوچھیں. اچھا پوچھنا کیا ہے؟ ایف آئی اے نے کیا پوچھنا ہے کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا ہے اور یہ کون کر رہا ہے، تو یہ بتانے کو تیار نہیں ہے. اور بھائی اتنی ہمت ہے، آپ انقلابی بن رہے ہیں نا، تو بنے انقلابی اور کہیں کہ ہاں جی یہ عمران خان نے کیا ہے. انقلاب تو پھر تبھی آئے گا نا، ہمت تو پھر. اچھا کیا ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کسی چیز کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو ایف آئی اے کے اس سوال کے سامنے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر سے بھاگ رہے ہیں، یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جواب دیں یا کہہ دیں کہ جناب ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے، کوئی مس یوز کر رہا ہے اس کو. اور نہیں، کیونکہ ابھی تک عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں ہٹایا، تو پھر اس کو کہنے میں قانون کا سامنا کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہیں کہ ہاں جی ہمارا ٹویٹ ہے، چیئرمین نے کیا ہے اور چیئرمین اس پہ سٹینڈ لے رہا ہے. جواب دے دیں، لیکن جواب کیا دیں بیچارے؟ قانون اور آئین کو ماننا ان کے لیے مشکل ہے. سابق صدر عارف الوی، پی ٹی آئی کے کارکن، عمران خان کے فین، وہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کر روڈز بند کرا رہے تھے، جو پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے، وہ والے صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمت ہار گیا ہوں اور پاکستان میں احتساب کرنا ممکن نہیں ہے. سارا ایلیٹ اس کے خلاف ہے کہ کوئی احتساب ہو یا تحقیقات ہو. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. صدر عارف الوی صاحب پاکستان کے صدر رہے ہیں 5 سال، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی نے کرپشن کی فائل وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پیش کی، جس میں عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کی کرپشن تھی، تو وزیر اعظم پاکستان نے اس ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کر دیا. وہ ڈی جی آئی ایس آئی، ان کی بدقسمتی، عمران خان صاحب کی بدقسمتی کہ وہی ڈی جی آئی ایس آئی اب آرمی چیف ہے. اور صدر صاحب تو سو رہے تھے نا، وہ تو بیچارے ہائبرنیشن میں تھے، وہ انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا تھا ملک میں. اچھا وہی صدر پاکستان تھے اور وہی وزیر اعظم عمران خان تھے جب جنرل پیزا، مشہور المعروف وہ جو جنرل پاپا جانز جو تھے، یعنی جنرل عاصم باجوہ صاحب، پاپا جانز اور بہت ساری کمپنیاں جب ان کی نکلیں، ان کے خلاف بات ہوئی، تو وزیر کو تحقیقات کرنے کی بجائے، ایف آئی اے اور دیگر اتنے سارے ادارے تھے ان کے حوالے کرنے کی بجائے، ان سے کچھ پوچھنے کی بجائے، ان سے کچھ سوال کرنے کی بجائے، وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کیس، میں نے فائلیں دیکھ لی اور وہ بالکل کلیئر ہے، کوئی اس میں کرپشن نہیں ہے. تو حضور والا ایلیٹ جو خلاف تھی کرپشن کے، وہ آپ کے وزیر اعظم اور آپ بطور صدر پاکستان تھے. اچھا بعد میں تو جب کوئی بل آتا تھا سائن ہونے کے لیے، جب کوئی اور سمری آتی تھی تو اس پہ بیٹھ جاتے تھے کہ میں آئینی مطابق دیکھوں گا، میں بھیجوں گا آئینی ماہرین کو، اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اپنی ناک کے نیچے بطور صدر پاکستان جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تب تو وہ سوئے پڑے تھے. جب وہ ہیرے کی انگوٹھیاں لی جا رہی تھیں تب وہ سوئے پڑے تھے. جب 190 ملین پاؤنڈ 60 ارب روپے کا گھپلا کیا گیا، ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے وہ پیسے جو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے، تو صدر پاکستان سوئے پڑے تھے. جناب آپ خود بطور اس وقت کے صدر پاکستان عارف الوی صاحب اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ایلیٹ بنتے ہیں، وہ واقعی تحقیقات کے خلاف تھے، وہ واقعی کسی بھی احتساب کے خلاف تھے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. انہیں تکلیف صرف اب یہ ہے کہ اب احتساب کی بات ہو رہی ہے. اب جب ایف آئی اے پوچھتا ہے تو وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جب ان سے وہ فارن فنڈنگ کا پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جب ان سے لوکل چیزیں پوچھی جاتی ہیں، 9 مئی کا پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. تو حضور جواب تو دینے پڑیں گے کہیں نہ کہیں. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ ایلیٹ کا اپنا وہ ہوتا ہے کہ ڈیل چیل لے لینا، کچھ کر لینا. اس میں پاکستانی بیچارے تو دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ڈیل نہیں ہوگی. شاید ڈیل جتنی ہو رہی ہے بس اتنی کی رہے، کہیں نہ کہیں احتساب ہو جائے گا. اور احتساب تو الیکشن میں بھی ہوتا ہے، جہاں انڈیا میں احتساب ہو رہا ہے، اور وہاں پر مودی سرکار نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ اس بار
400 پار، مطلب ان کا خیال تھا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے، بڑے آرام سے جیت جائیں گے. اس میں مسلمان دشمنی، اقلیتوں سے دشمنی، کرسچنز سے دشمنی، اور باقی دنیا بھر میں بدماشی، وہ جو ہے نا گھس کے مارنا. نے دکھایا نا کینیڈا میں جا کے سکھ رہنما کو قتل کیا، دوسرے کا کیس پکڑا گیا، اور پاکستان کے حوالے سے ان کے لیڈرز سر عام بیٹھ کر یہ بات کرتے رہے کہ ہم وہاں پہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو ان سب چیزوں کا نتیجہ جو مودی یہ سمجھ رہے تھے کہ بس وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں گے، مختلف نکلا ہے. اور کشمیر پہ جو مظالم وہ ڈھا رہے تھے، کشمیر پہ وہ جو انہوں نے قانون سازی بھی کر لی تھی، اب جس پوزیشن میں وہ ہوں گے اگر وہ حکومت بناتے ہیں تو وہ نہ قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اپنی مرضی سے، نہ دنیا بھر میں جو بدماشی ان کی چل رہی تھی وہ چل سکے گی. انڈین ووٹر نے سینسیبل ہونے کا وہ دیا مظاہرہ کیا ہے، اور مودی کی شدت والی پالیسی جو ہے اس سے ہٹے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں. اچھا، کانگریس نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے، وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. کانگریس کی سیٹیں بڑھ گئی ہیں پچھلے الیکشنز کے مقابلے میں. اچھا، میرے لیے تو کانگریس ہو، مودی ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے ایک پرامن اور اچھے ہمسائے کی طرح ہمارے ساتھ رہے، پاکستان میں دہشت گردی نہ کرائے، پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو سپورٹ نہ کرے، پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہ کرے، وہاں پر موجود مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی حرکتیں نہ کرے، ان کے خلاف غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی جو اقدامات ہیں وہ نہ کیے جائیں. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق رائے دہی دیا جائے، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ خوش و خرم ہنسی خوشی رہیں، آرام سے رہیں اچھے ہمسائے کے طور پہ، کیونکہ ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. لیکن مودی نے جو 2 بڑے کام کیے ہیں جو انڈیا کو نقصان پہنچانے والے، یہ جو مسلمانوں دشمنی اور مائنورٹیز کی دشمنی، ان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اس پر وہ 2 بڑے کام یہ کیے ہیں کہ انڈیا کا جو ایک امیج تھا سیکولر انڈیا، اس کو نقصان پہنچایا. کہ یہ جو ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہے، اینٹی مسلمز اور اینٹی اقلیتیں جو انہوں نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے، وہ اس کو زائل کیا، اس اثر کو، اس تاثر کو. اور دوسرا، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت وہ بھی وہ دھڑام سے نیچے گر رہا ہے. اب وہاں پر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ بی جے پی نے فلاں جگہ دھاندلی کی، بیگز مل رہے ہیں، ووٹس کے بیگز مل رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ سوالات بھی اٹھنے شروع ہیں. اور اپوزیشن جماعتوں نے، مودی کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ان رزلٹس کو نہیں مان رہے ابتدائی طور پہ، انہیں ان کی ریزرویشنز ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں. میرا صرف وہی جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں اور مسلمانوں پہ، اقلیتوں پہ، کشمیریوں پہ ظلم کرنے بند کر دیں. شکریہ.